السلام علیکم، اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میری ماں جس نے ساری زندگی ظلم سہے، کبھی کوئی خوشی کا دن نہ دیکھا۔ ہر صبح میری آنکھ میری ماں کی چیخو پکار سے کھلتی تھی اور حواس بحال ہوتے ہی میں دیکھتا تھا کہ میرے والد صاحب میری ماں کو جانوروں کی مانند پیٹ رہے ہیں اور میری ماں اپنی جان بخشی کے لیے انہیں اللہ اور رسول کے واسطے ڈال رہی ہے۔ ہم 4 بھائی 2 بہنیں، کل 6 بہن بھائی ہیں۔ ایک بار میں اپنی بہن کی شادی کے بعد اس کے شوہر کے ساتھ ویڈیو کال میں مصروف تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ میری شادی پر سنگر اور ڈانسر پر لاکھوں روپے میرے دوستوں اور رشتہ داروں نے پھینکے۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میرے موبائل پر اچانک ایک میسج آیا۔ جب میں نے اسے چیک کیا تو میری بہن کا میسج تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی، میں نے کہا تھا نا کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ میسج پڑھ کر میری آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میرا آنسو آنکھوں سے پھسل کر رخسار پر لٹکتا، میں نے ویڈیو کال بند کر دی اور میرا ذہن ماضی میں چلا گیا۔ ایک صبح ہمارے گھر فجر کی اذانوں سے پہلے ہی میری ماں کو ڈنڈوں اور بیلٹ سے پیٹنا شروع کر دیا گیا۔ تکلیف کی وجہ سے نکلنے والی آہو بکا سن کر ہم بہن بھائی جاگ گئے اور دوڑ کر ماں کے پاس جانے لگے تو ہماری پھپھو نے ہمیں روک لیا اور کہا، تمہاری ماں پر جن آ گیا ہے، وہ تم سب کو جان سے مارنے لگی تھی۔ تمہارے والد صاحب اس لیے اسے مار رہے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میری پھپھو جو اپنے انہی اعمال کی وجہ سے سسرال والوں سے روٹ کر میکے میں بیٹھی تھی، اس نے الزام لگایا تھا کہ میری ماں نے اس کو تعویذ ڈال رکھے ہیں تاکہ اس کا گھر نہ بسے، اور ساتھ ہی کسی جعلی عامل نما پیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے فلاں بابا جی نے بتایا ہے۔ اب میرے والد صاحب کے لیے ان کی بہن کا کہا ہی سچ تھا، اس لیے بنا تحقیق کے انہوں نے تہجد کے لیے اٹھی ہوئی میری ماں کو پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ پھپھو نے الزام لگایا تھا کہ وہ تہجد کے لیے نہیں بلکہ مجھے تعویذ ڈالنے کے لیے اٹھی، اور تعویذ اس کے ہاتھ میں تھے جو اس نے فلیش میں بہا دیے اور اب مومن بن کر تہجد پڑھنے کا بہانہ کر رہی ہے۔ ساتھ ہی تمزن کہا، شکل مومنہ کرتوت کافراں۔ اس دن اذان فجر سے پہلے میری ماں کو اتنا پیٹا گیا کہ وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو سورج نکل چکا تھا۔ ماں کے ہوش میں آتے ہی میرے والد صاحب نے میری ماں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ جب میری ماں کو گھر سے نکالا گیا تو ان کے سر پر دوپٹہ تک نہیں تھا۔ چمڑے کے بیلٹ لگنے کی وجہ سے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا، نہ ہی انہیں گھر سے کچھ اٹھانے دیا گیا تھا۔ میری ماں نے پھپھو اور میرے والد صاحب کے پاؤں پکڑے تھے، ہاتھ جوڑے تھے، التجا کی تھی کہ مجھے جان سے مار دو مگر مجھے میرے بچوں سے جدا نہ کرو۔ خیر، یہاں کسی کے دل میں خوف خدا نہیں تھا تو ترس کہاں سے آتا؟ میری ماں کی نظریں مجھ سے ملی تو مجھے التجا نظر آئی کہ وقار اپنی ماں کی آخری امید ہو، سہارا بنو۔ میں نے ہمت کی اور والد صاحب کو اس کام سے باز رہنے کا کہا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں چپ چاپ ماں کے ساتھ گھر کی دہلیز سے نکل گیا۔ باقی بہن بھائیوں کو بھی ساتھ چلنے کا کہا مگر فقط میری ایک بہن میرے ساتھ کھڑی ہوئی اور ہم گھر سے نکل آئے۔ مجھے یاد ہے گاؤں کی ایک موچی عورت نے میری ماں کو دوپٹہ اور جوتے دیے۔ میری ماں نے اسے ہی ملتان جانے کا کرایہ لیا اور ہم دونوں بہن بھائیوں کو لے کر ملتان ماموں کے گھر آ گئی۔ ماموں کے گھر بھی ممانی کو خوش رکھنے کے لیے ہم لوگ گھریلو ملازمین کی طرح ان کا کام کرتے، مگر اس کے باوجود وہ ماموں کی غیر موجودگی میں ہماری بے عزتی کرتی رہتی تھی۔ یہاں تک 2 سال بعد انہوں نے ماموں سے کہہ دیا کہ بہن یا بیوی میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو۔ میری ماں جو پہلے ہی گھر سے بے گھر تھی، انہوں نے ماموں کو کہا کہ وہ اپنی بیوی کو نہ روٹنے دے اور کرائے کا گھر لے کر اس میں شفٹ ہو گئی۔ گھر کا کرایہ ماموں ادا کر دیتے، باقی میری ماں نے پہلے ٹائم ایک پرائیویٹ ہسپتال میں بطور سویپر کام شروع کر دیا اور سیکنڈ ٹائم گھروں میں کام کرنے لگی تاکہ اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ بھر سکے۔ ہم دونوں بہن بھائی بھی اسکول سے آتے تو میری ماں نسبتاً لمبی رسی کی مدد سے ہم بہن بھائی کا ہاتھ آپس میں باندھ کر ہمیں گھر سے کچرا چننے بھیجتی۔ ہاتھ اس لیے باندھتی کہ ہم دونوں بہن بھائی
زیادہ دور یا ایک دوسرے سے بچھڑ کر کھو نہ جائیں، اور 2 گھنٹے میں جتنا ممکن ہوتا ہم دونوں بہن بھائی کچرے سے پلاسٹک، لوہا، ردی اور باقی کارآمد چیزیں الگ کرتے اور دوپہر ڈھلتے ہی واپس گھر کی راہ لیتے، کیونکہ اسکول کام ختم کر کے میری بہن نے ماں کے ساتھ مل کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جانا ہوتا تھا، جبکہ میں ایک فاسٹ فوڈ کی دکان پر بطور ویٹر شام 5 بجے سے رات 12 بجے تک کام کرتا تھا۔ ایک بار ہم دونوں بہن بھائی کچرا چن رہے تھے کہ ہمیں کسی بیکری سے لایا ہوا ریڈی میڈ برگر ملا، جو شاید ڈیٹ ایکسپائر ہو جانے کی وجہ سے کسی رئیس زادے نے باہر پھینک دیا تھا۔ اسے اٹھانے کے لیے ہم دونوں بہن بھائی دوڑے۔ میں نے برگر اٹھا لیا، مگر بے دہانی میں دوڑنے کی وجہ سے میری بہن کے پاؤں میں کانچ کا ٹکڑا لگ گیا، جس سے میری بہن کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ میں نے بہت ضبط سے آنسو روکے اور برگر اپنی بہن کو پکڑاتے ہوئے کہا کہ آپ کیوں دوڑی؟ آپ کو پتا تو تھا آپ کا بھائی آپ کو ہی دے گا، اور ساتھ ہی کہا کہ انشاءاللہ کسی دن آپ کو تازہ برگر لے کر کھلاؤں گا۔ مجھے پتا تھا کہ جلد ایسا ممکن نہیں، مگر پھر بھی اپنی بہن کو تسلی دی، اور آج 11 سال بعد بھی اپنی بہن کو میں تازہ برگر لے کر نہیں دے سکا۔ میں نے بہن کو اٹھا کر باہر صاف راستے پر لا کھڑا کیا تاکہ اسے مزید کسی تکلیف سے محفوظ رکھ سکوں۔ جب میں نے اپنی بہن کو اٹھایا ہوا تھا تو میری بہن نے مجھ سے انتہائی معصومانہ انداز میں کہا تھا کہ بھائی، لوگ سچ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، اور میں نے مسکرا کر کہا نہیں، لوگ غلط اور جھوٹ کہتے ہیں، بیٹیاں تو سکون ہوتی ہیں، عزت اور وقار ہوتی ہیں۔ خیر، انہی دنوں کے دوران میرے والد صاحب نے میری ماں اور ماموں پر بچوں کے اغوا کا مقدمہ کرانے کی کوشش کی اور بدکاری کے الزام بھی لگائے، تو میری بہن ڈر کر واپس والد صاحب کے پاس چلی گئی کہ کہیں وہ دوبارہ ماں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، مگر میں نے کسی بھی حال میں ماں کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں گھر سے عہد کر کے نکلا تھا کہ آئندہ زندگی میں کوئی ایسی صبح نہیں آنے دوں گا جس صبح میری آنکھ تشدد سہتی ماں کی چیخوں پکار سن کر کھلے۔ میرے والد صاحب نے گاؤں کی پنچایت لگوائی تو میری ماں ڈر گئی۔ اسے یقین تھا کہ پنچایت مجھے میری ماں سے چھین کر باپ کے حوالے کر دے گی۔ میں جب ماموں کے ساتھ پنچایت کے سامنے پیش ہونے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے بے حساب بار میرا منہ چوما۔ زبان سے لفظ کم اور حلق سے ہچکیاں زیادہ نکل رہی تھی۔ جب میری ماں نے مجھے الوداع کہا، میری ماں نے مجھے منہ سے بول کر والد صاحب کے پاس جانے سے ایک بار بھی نہ روکا، مگر ان کے آنسو چیخ چیخ کر بتا رہے تھے، وقار، تم اپنی ماں کا آخری سہارا ہو۔ خیر، میں ماموں کے ساتھ گاؤں پہنچا، پنچایت لگی اور میں نے بتا دیا کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اور جب دوسرے دن واپس گیا تو پچھلے 5 سالوں میں وہ پہلا دن تھا جب میرے گھر خوشی میں کوئی میٹھی ڈش بنی، اور وہ بھی سوئیاں تھی، جس میں ڈالا گیا دودھ، چینی اور سوئیاں سب کچھ ادھار تھا، اور یہ ادھار رقم سے واپس کرنا ہم دونوں ماں بیٹے کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے اتوار کے دن اس دکاندار کے گھر کا سارا سامان نیچے والے پورشن سے اوپر شفٹ کیا اور سارے گھر کی صفائی کی، یوں اپنے ذمہ واجب الادا قرض اتار دیا۔ خیر، چند سال بعد میرے ماموں کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا، جس کا مجھے ان کی موت کے بعد علم ہوا، تو انہوں نے پتہ نہیں کس طرح بنا میری رضامندی بلکہ میری مخالفت کے باوجود میری ماں کو والد صاحب کے ساتھ صلح کروا کر والد صاحب کے گھر بھیج دیا۔ میں ماں کے کہنے کے باوجود والد صاحب کے گھر نہ گیا اور ماں کے ساتھ ساتھ ماموں سے بھی روٹھ گیا۔ روٹھنے کے باوجود میں نے اپنی ماں سے فون پر رابطہ رکھا، اور اس کے 2 سال بعد میری ماں نے گاؤں کے کسی آدمی کے ذریعے مجھے لیبر کے ویزے پر مسقط عمان بھجوا دیا، جس کو آدھے پیسے میری ماں نے اپنا زیور دے کر ادا کر دیے اور باقی کے پیسے میں نے یہاں کما کر دینے کا وعدہ کر دیا۔ میرے باہر آنے کے 6 ماہ بعد میرے ماموں بھی چل بسے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ٹکٹ کروا کر ان کے جنازے پر جا سکوں۔ یہاں میری ماہانہ تنخواہ پاکستان کے 40,000 لگی، اور خدا گواہ ہے مجھے پورے سال میں فقط 3 تنخواہیں ملی، باقی جس کمپنی یا آدمی کے ساتھ کام کیا اسی نے میرا حق کھا لیا۔ میرا یہاں کوئی سہارا نہیں، نہ ہی پردیس میں کوئی مدد کرتا ہے، اسی لیے میں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا۔ آج 1.5 سال بعد میں اپنا قرض بھی نہیں اتار سکا۔
میرے والد صاحب بیمار ہو گئے تو بہن بھائیوں کی ذمہ داری بھی میں نے اٹھا لی۔ میری بہن نے BS انگلش کر رکھا، جو کہ شہری لوگوں کے لیے بھلے کوئی معنی نہیں رکھتا مگر دیہاتی لوگوں کے لیے بہت تعلیم ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اپنی بہن کو گھر کے حالات اور مجبوری کا بتایا اور اس کا رشتہ اپنے سگے خالہ زاد سے طے کر دیا، جو کہ بالکل ان پڑھ تھا، مگر اس لالچ میں رشتہ طے کیا کہ وہ لوگ بنا جہیز کے شادی کے لیے تیار تھے۔ کچھ مہینے بعد شادی رکھی، جو کہ میری نظر میں تقریباً 40 سے 50 ہزار میں ہو جاتی، کیونکہ ہم نے جعلی زیور تھوڑا سا خریدا اور فقط 4 نئے سوٹ، وہ بھی میری ایک کاریہ آبدہ خان نے تحفہ دیے تھے، وہ دیے۔ باقی آنے والی بارات جس کا اندازہ 20 سے 25 آدمی تھے، ان کی چائے کا انتظام جو تقریباً 20,000 سے 30,000 میں ہو جاتا، مگر عین شادی سے ہفتہ پہلے میری خالہ نے کہا کہ پچھلے 1.5 سال سے باہر ہے، کیا وہ اب تک اتنے بھی نہیں کما پایا کہ بہن کی بارات کو کھانا دے سکے؟ ہم لوگ دوپہر کا کھانا آپ سے کھائیں گے، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ بارات کے ساتھ 500 آدمی ہوگا۔ میری ماں نے خالہ کو لاکھ سمجھایا، اپنے حالات بتائے، گزرا ہوا کل یاد دلایا، مگر میری خالہ نہ مانی تو مجبوراً ہم لوگوں نے ایک میرج ہال کے مالک سے بات کی، جو ہماری بارات کو ادھار کھانا دینے پر راضی ہو گیا۔ اس نے 700 روپے فی بندہ فکس کیا، جو میری بہن کی شادی مجھے 3.5 لاکھ روپے کا مقروض کر گئی، جو تقریباً 2 سال میں واپس نہیں کر سکتا۔ ادھر ادھر سے ادھار پکڑ کر 6 ماہ بعد شادی ہال والوں کو دوں گا، اور پھر 2 سال جن جن لوگوں سے قرض لوں گا ان کا قرض اتارتا رہوں گا۔ میری خالہ نے تو یہ سمجھ لیا کہ 2 سال سے باہر ہے، بہن کی بارات کا کھانا دے سکتا ہے، مگر افسوس کہ یہ نہ سمجھ پائیں کہ 2 سال میں اتنا بھی نہیں کما پایا کہ بہن کی شادی پر ٹکٹ لے کر گھر آتا اور اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتا۔ مشکل حالات میں جس ماموں نے سہارا دیا، اس کا جنازہ پڑھنے، اسے دفن کرنے ضرور آتا۔ آج جب کال پر میری بہن کا شوہر مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے دوستوں اور رشتہ داروں نے شادی پر 13 لاکھ روپے سنگر اور ڈانسر پر پھینکے، تو یقیناً کسی کونے میں بیٹھی میری بہن سن رہی تھی، اور اس کو پتا تھا کہ اس کا بھائی کتنا مقروض ہو چکا ہے۔ اسی لیے میری بہن نے مجھے میسج کیا کہ بھائی، بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں نا، کیونکہ جب کچرا چنتے ہوئے اچانک سامنے آنے پر ہم دونوں بہن بھائی برگر اٹھانے کے لیے دوڑے اور میری بہن کے پاؤں میں کانچ کا ٹکڑا لگا، تو میں اپنی بہن کو اٹھا کر گھر کے راستے تک لایا تھا۔ تب میری بہن نے راستے پر پہنچتے ہی مجھے کہا تھا، بھائی بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں نا، اور میں نے اپنی بہن کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، بہنیں بھائیوں کا غرور ہوتی ہیں، مگر نہ جانے کیوں آج میں اپنی بہن کو اپنا غرور کیوں نہیں کہہ پایا تھا، پتہ نہیں کیوں آج میں اپنے آنسو ضبط نہیں کر پایا تھا، پتہ نہیں آج کیوں مسلسل رونے کی وجہ سے لگ جانے والی ہچکی نے میری عشاء کی نماز مختصر کروا دی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ وقت ثابت کرنا چاہتا تھا بیٹیاں واقعی بوجھ ہوتی ہیں۔ خیر، میں جیسے تیسے قرض ادا کروں گا، چاہے مجھے اپنے جسم کا کوئی عذاب بیچ کر کرنا پڑے، مگر میری حضرات سے التجا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو بہن یا بیٹی دے دیتا ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ آپ کو اپنے ہاتھ باندھ کر دے دیتا ہے۔ آپ سب کو اللہ اور رسول کا واسطہ ہے، لوگوں پر ان کی اوقات سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا کریں۔